ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ پچھلی واری او سی ایس واری سانو سلیکٹ کرو. پی ٹی آئی کے دشمن سارے کے سارے پی ٹی آئی میں ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی موجود ہیں. میاں صاحب تشریف لا رہے تھے. یہ پیغام دیا گیا کہ اسی سلیکٹ ہو گئے ہوں جنہیں اگے آڑے اقتدار وہ ہمارے ساتھ آ جائے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری. آج ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی موجود ہیں جو کہ سینئر سیاستدان ہیں اور ملکی سیاست کے اوپر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج جو پاکستان کے سیاسی یا معاشی صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، یا کوئی اور تیسری قوت اس کی ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ملک کے حالات، ملک کے عوام کی ذمہ داری، وہ تو ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اختیار میں ہوتے ہیں. اور آج جو پاکستان کا حال ہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو اختیار اور اقتدار میں رہے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو خواہ وہ سیاستدان ہو. اس لیے وہ اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ تو نہیں قرار دے سکتے. جو عبوری حکومتیں ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا لمبا ڈوریشن ان کو ملنا چاہیے، اس طرح سے چلنا چاہیے؟ آئین پامال نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے، چاہے وہ وفاق میں ہے چاہے وہ صوبوں میں ہے، کیا ان کے لیے جب یہ حکومتیں ختم ہوگی ان کی عبوری، تو کیا کوئی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جناب، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین، سب سے پہلے آئین کی بات کر لیتے ہیں. آئین کی تاریخ یہ ہے کہ 76 سال میں سے 23 سال تو ہم نے انکار آئین کیا اور باقی ہم نے توہین آئین کی ہے. جب تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا اس وقت تک ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ آئین نہ بنے، کیونکہ آئین بنتا تو اس اکثریت کو ان کا حق دینا پڑتا تھا، اور وہ اکثریت جمہوری سوچ رکھتی تھی اور وہ اپنا حق بھی مانگتی تھی اور جمہور کا اقتدار بھی مانگتی تھی. اس لیے ہم نے آئین نہیں بنایا. جب وہ چلے گئے ہم سے، ہم نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا، اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ باقی جو رہ گئے وہ وڈیرے تھے. پاکستان میں 3 قسم کے وڈیروں نے ہمیشہ اقتدار پہ قبضہ رکھا ہے. ایک وڈیرا ہے جو لینڈڈ وڈیرا ہے، جس کو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، جس کے پاس وڈیرا شاہی تھی. دوسرا وڈیرا تنخواہ دار وڈیرا ہے، جس میں خواہ بیوروکریٹس ہوں، خواہ ججز ہوں، خواہ فوجی ہوں. یہ تینوں وہ اختیار رکھنے والی قوتیں ہیں جنہوں نے ایز وڈیرا اس ملک پہ اقتدار کی. اور تیسرا ان کے ساتھ معاونت جو ہے وہ دینی وڈیروں نے کی ہے، جو کہ ریلیجن کے نام کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے. لہٰذا ان تینوں وڈیروں کی کسی نہ کسی شکل میں حکومت رہی ہے، اور عوام کو انہوں نے یقینی بنایا ہے کہ کسی بھی صورت میں اقتدار میں شریک نہ کیا جائے. اس لیے میں نے تو اب مطالبہ کیا ہے کہ صوبائی، قومی اور انتخابات کے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت میں کرائے جائیں اور ایک ہی مدت کے لیے کرائے جائیں. کیونکہ یہ پتہ ہے کرتے جی وہ 4 سال ہوگا، جی وہ 5 سال ہوگا. جب ایک وہ اگر ہوا، وہ تو ہوگا بھی نہیں، ہو گیا تو اس کے بعد وہ آ جائیں گے. وہ آئیں گے نہیں، انہیں تھانے داروں کے ذریعے لائیں گے اور اس کے بعد اپنی چند دن رکھیں گے، نہ پیسے دیں گے نہ کچھ دیں گے. جس ملک میں عام انتخابات کا انعقاد اتنا مشکل ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مینج ہو جائے گا بلدیاتی انتخابات؟ الیکشن میں آج بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تمام سیاسی قائدین جو ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتے، وہ اپنی سلیکشن چاہتے. اور ہمیشہ جو ہوتا ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، صرف اپنا جمہوریت کا مطالبہ نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ پچھلی واری او سی ایس واری سانو سلیکٹ کرو. جیسے زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے. وہ میاں صاحب بھی دیکھیں، اب میں نے تو جب یہ میاں صاحب تشریف لا رہے تھے میں نے کہا کہ جی آپ آئیں گے تو آپ ریکنسیلیشن کی بات کریں، آپ باہمی محبت کی بات کریں، اس کی بات کریں. وہ آئے تو انہوں نے مینار پاکستان پہ پہلے دن وہی باتیں کی. 70% انہیں اس کی اپروول ریٹنگ ملی. لیکن ساتھ ہی جب آئے تو ایسے آئے کہ جیسے الیکشن لڑنے لیڈر نہیں آ رہا، وزیر اعظم آ رہا ہے، وہ بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم آ رہا ہے. بلکہ یہ پیغام دیا گیا کہ اسی سلیکٹ ہو گئے ہوں جنہیں اگے آڑے اقتدار وہ ہمارے ساتھ آ جائے. اس کے بعد کیا عزت رہی؟
اور میں نے اسی وقت انہیں کہا کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو آپ کے ووٹ کی عزت کے بجائے آپ کی اپنی ذلت اس میں سے نکلے گی. جہاں تک یہ عبوری حکومت کی آپ نے بات کی تھی، میرا یہ خیال ہے کہ عبوری حکومتوں کی افادیت جو ہے اب وہ پولیٹیکل پروسیس میں ڈیمینشنگ ہے. دے آر فیلنگ ٹو گیو اینی تھنگ ٹو اینی بڈی. اس وقت پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے، سب سے پہلے آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں تمام پارٹیز کو. کون دے گا؟ اب یہاں پہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے مانگ رہی ہے، نون لیگ پتہ نہیں کس سے مانگ رہی ہے. کیا میں وہی ابھی بتا دیتا ہوں کس نے دینا ہے. بات یہ ہے جناب کہ آپ نے عوام کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تمام پارٹیز کو، اور اس کے بعد اگر آپ کی کسی کے بارے میں کوئی اندیشہ ہے، کسی کے بارے میں کوئی فکر ہے، کسی کے رویے کو آپ پرڈکٹ نہیں کر سکے، تو ایک تو بات میں نے یہ پہلی بھی بات یہ کہی ہے کہ تینوں بڑی پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ پرائم منسٹرشپ کے لیے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. انہیں نیچے وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں نہ مانے تو دیکھو جی، ماننا تو آپ کے اختیار میں ہے نا، کہنا ہمارے اختیار میں، ہمارے کہنے سے نہیں روک ایک سکتے. بندہ جو خود ساختہ ضلع وطنی کاٹ کے 4 سال بعد آیا ہی وزیر اعظم بننے کے لیے. زرداری صاحب کے بیانات بھی اسی طرح کے ہیں. میں نے تو انہیں کہا ہے، میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اگر عوام کی رائے کے خلاف عوام کے وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے آج کے دور میں، دیکھیں نا جی، آج 1970 تو نہیں ہے، یا 1900 وہ تو نہیں ہے، پرانا تاریخ تو نہیں. آج کی تاریخ میں تو آپ کو وزارت عظمیٰ بھی نہیں ملے گی، اور منوں کے حساب سے ذلت کی ٹوکریاں بھی آپ کے سروں پہ رکھی جائیں گی. آپ کی آئندہ نسلیں بھی جمہوریت کا نام لینے سے گھبرائیں گی، بلکہ وہ پھر باہر رہنا ہی پسند کریں گی، جیسے کچھ پہلے ہی چلے گئے. تو اس وقت اگر عزت کمانی ہے تو جمہوریت میں عزت ہے، عوام کی عزت دینے میں عزت ہے. اگر آپ نے ذلت کمانی ہے تو ذلت تو ہر دور میں بڑے آرام سے مل جاتی ہے، جدھر سے مرضی لے لیں. تو اس وقت کا میرا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پہلی دفعہ سیاسی اتحاد نہیں، پی ڈی ایم کی بات میں نہیں کر رہا، اس وقت ملک کو ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے، جس کو نیشنل یونٹی کہتے ہیں. آپ کی اگلی حکومت اگر نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی، اور یہ مثال میں نے جمہوری ملکوں سے نکالی ہے، میں کوئی کسی عرب کنٹری سے لے کے نہیں آ رہا. برطانیہ سب سے بڑی مدر آف ڈیموکریسیز ہے اور پارلیمنٹری سسٹم ہے. اس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے چرچل نے 5 سال کے لیے وہاں پہ نیشنل گورنمنٹ بنائی، جس میں تینوں بڑی پارٹیز شامل تھیں. وزیر اعظم سب سے بڑی پارٹی سے تھا، باقیوں کے 25 وزیر تھے. دیٹس آل. 5 سال کام کریں گے. ان کا ایجنڈا صرف پاکستان کی معیشت، پاکستان کی قانونی اصلاحات اور پاکستان کے اندر ادارہ جاتی ڈیولپمنٹ ہو. اگر میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ اگر سلیکٹڈ پالیٹکس کے ذریعے اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو یہ ذلت کا نشان بنیں گے، اور دوسری طرف ان کی حکومت اگر چل جائے تو پھر جو میرا مرضی نام رکھتے ہیں. نہیں چل سکتی. پوری دنیا میں یہ رسوائی اٹھائیں گے. دنیا میں جہاں جائیں گے، جہاں جس دروازے پہ گھسیں گے، لوگ کہیں گے یہ سلیکٹڈ لوگ آ گئے یا یہ دھاندلی شدہ لوگ آ گئے. کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ مفاہمت یا مصالحت کے لیے آپ بڑے سرگرم ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہیں، مولانا سے بھی ملاقاتیں ہیں، نون لیگ سے بھی ملاقاتیں سب سے میری ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مصالحت کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہ آپ نے خود سے اٹھایا ہوا ہے یا جس طرح چلتا ہے کہ آپ کو بھی کہیں سے کوئی اشارہ ہے؟ یار یہ تو مجھے جب میں نے شروع کیا نا تو میں نے بالکل ہی خود سے میرے بارے میں پرسیپشن ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ شاید کسی کے اشارے پہ. مجھے ساروں نے، مجھے اپنے جو جرنلسٹ دوست تھے، انہوں نے کہا یار دوانی صاحب اس بار تسی آپ ہی ٹر پہ ہو، لگتا نہیں کچھ ہوئے گا. تو میں نے کہا یار چلو، میں ہمیشہ اسی طرح چلتا تھا، اللہ تعالیٰ سبب بناتے. جب کچھ عرصے بعد چل پڑی تو کہنے لگے یار ان کو جو کچھ لگتا ہے، کچھ پیدا ہو گیا وزن. تو میں کہا یار ہاں. تو کہنے لگے اچھا. میں نے کہا لیکن ایک مہربانی ہے، کسی نے مجھے روکا بھی نہیں. کہنے لگے تسی گل ہی کوئی نہیں یہو جی کی تھی جس سے کوئی روکتا. مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ ایسی بات کروں جو کسی کو انٹیگنائز نہ کرے. اب اس وقت میں پی ٹی آئی والوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی سیاست پاکستان میں ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پاکستان میں ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر پاکستان میں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے دشمن سارے کے سارے پی ٹی آئی میں ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. اور وہ جس جگہ پہ ان کا لیڈر ہے، جس جگہ پہ ان کے ووٹر ہیں، جس جگہ پہ ان کا سیاسی مفاد ہے، وہ اسی ملک کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں. وہاں سے شروع ہوتے ہیں،
اپنی جو مطلب وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی وہ بنانے کے لیے ورتن بنانے کے لیے یہ خیال کیے بغیر کہ یار ہمارا لیڈرشپ یہاں پڑی ہوئی ہے, ہماری سیاست یہاں پڑی ہوئی ہے, پاکستان کی فوج پہ گولہ باری, پاکستان کے اداروں پہ گولہ باری, پاکستان کے نظام پہ گولہ باری, اور ہر باندر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک لیڈر بن کے جو ہے پوری پارٹی کی کریڈیبلٹی کو اس کے میں کوشش کر کے آہستہ آہستہ انہیں مین سٹریم میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. باہر سے کوئی اٹھ جاتا ہے وہ جی یہ تو وہ ہے, او یار تم کون ہو, تم جو ڈبل نیشنلٹیاں لے کے پاکستان گھستے نہیں ہو, تم وہیں پہ رہتے ہو, وہیں پہ سوچتے ہو. یہاں جو بیچارے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ جو گزر رہی ہے وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا گزر رہی ہے. تمہارا لیڈر بیچارہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے. دیکھیں میں کبھی بھی ان سے ایسوسیٹڈ نہیں رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی سیاست کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل میں رہنا ایک چیلنج ہوتا ہے, مقدمات کو بھگتنا ایک چیلنج ہوتا ہے. وہ کر رہے ہیں اور تم باہر سے گولے ماری جا رہے ہو. آج اچھا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی, عمران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف آپ برائے مہربانی بات نہ کریں. کہ جو پارٹیاں پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں. اس وقت ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں اگر وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں تو ان کی بھی کریڈیبلٹی بنے. اگر وہ اس طریقے کے اوپر کسی کا گلا دبا کے وہ حکومت میں آنے کی کوشش کریں گے, اب یہ زمانہ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری یہ بات کرتے ہیں کہ جو بابے ہیں اب وہ سیاست چھوڑ دیں, گھر بیٹھ جائیں. ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں اعجاز الحق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, ان ایسے لوگوں کو اب سیاست سے ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جتنی لیڈرشپ ہے, زرداری صاحب ہو گئے, میاں صاحب ہو گئے, عمران خان, دوسرے, یہ وزارت عظمیٰ کے منصب سے پیچھے ہٹ جائیں, کسی اور کو موقع دیں. تو یہ جو سارا ایک چل رہا ہے ماحول, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا سوچ اس کے پیچھے ہے؟ بڑا اچھا ہوا آپ نے بڑی اس کی ڈائیورسٹی دی ہے ساری سوچ کو. دیکھیں میرا تو بنیادی طور پہ ایک اعتراض وہ یہ ہے کہ موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے. عمران خان ایک بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں, لیڈر ہیں, تو ان کے خلاف ایک کردار کشی کے حوالے سے ایک بڑا ماضی سے جو ہے وہ ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے. کبھی ریحام خان آ جاتی ہے, کبھی خاور مانیکا کو لے آتے ہیں, کبھی یہ حال ہی میں ایک کتاب جو ہے وہ اسلام آباد میں لانچ ہوئی ہے ہاجرہ امی خاتون کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لیڈر خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, ان کی اس طرح سے کردار کشی کرنے سے کوئی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے؟ یہ جو بھی کرا رہا ہے وہ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے. اب تک میں نے ہر ایسے انیشیٹو کے بعد پبلک پلس لیا ہے, اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے بالکل, اور کروانے والوں کے لیے نفرت بڑھ جاتی ہے. اس کا ڈائریکٹ نقصان میاں صاحب کو جا رہا تو کئی بیانیے ہے. بنانے مجھے ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ میاں صاحب کو جا رہا ہے. پنجاب کی سیاست کی اگر بات کریں تو چودھری برادران کا نام بڑا اہمیت کا عمل رہا ہے ہر دور میں, چاہے وہ آمریت سمجھ لیں, چاہے وہ جمہوریت سمجھ لیں. لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, بظاہراً ان کے خاندان کا جو ہے وہ شیرازہ بکھر چکا ہے. شجاعت اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ الگ ہیں, چودھری پرویز الہی اور مونس الہی الگ ہیں, اور مونس الہی باہر ہیں, چودھری پرویز الہی جیل میں ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ, اور اس کا حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں چودھری صاحبان کے ساتھ کیونکہ میرا بھی ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے بہت, اور ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ ایک روایت کے امین ہیں جو کہ انہوں نے ہمیشہ قائم رکھی ہے. تو لیکن ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ آپس کا اتحاد تھا, فیملی کا. اگر وہ پارا پارا ہوگا تو پھر ان کی سیاست کو بھی اسی کا اتنا ہی نقصان ہوگا. 2018 کے انتخابات سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان جہاں بھی جاتے تھے تو بلوچستان گئے, سندھ گئے, کے پی کے گئے, لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے. آج میاں صاحب واپس آئے ہیں, اب وہ جہاں جاتے ہیں وہی لوگ اب نون لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کا نون لیگ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ تو میرے تو یہ پہلے میرے پہ سوال ہوا تھا, میں نے کہا انہوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. ان کا 3 سال بعد ہوگا تھا, ان کا 13 مہینے بعد ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایسی جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب سیاستدان جو جمہوریت کی بنیاد پہ, جو آئین کی بنیاد کے اوپر ملک میں سیاست کرنے آتا ہے, پہلے دن وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے ذریعے. لیکن اگر وہ پہلے دن آ کے یہ اعلان کرنا شروع کر دے
کہ گل ہو گئی ہے، کہ میں گل ہو گئی ہے اور میں فلاں لے آیا تھے، فلاں میرے کول بندے بھی ٹو کے لے آئے گا. برا لگتا ہے. اٹ لکس اگلی. ہم کچھ تو خواب قوم کے رہنے دیں. بالکل. میاں صاحب کو بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں نا، اللہ کرے ان کی پسند قائم رہ سکے. ایسی حرکتیں کریں گے تو نہیں رہے گی. استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ انہیں استحکام دے. بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.